آ گیا تو یہ کائنات میں پہلا گناہ ہوا. ابھی شرک کا گناہ، بتوں کو پوجنے کا گناہ، دوسرے پر ظلم کا گناہ، یہ سارے گناہ اپنی اپنی فہرست میں منتظر تھے اور ان کی لڑیاں بھی آنی تھی اور چکر چلنا تھا. لیکن پہلا گناہ کیا ہوا؟ اپنے آپ سے باہر ہو گیا. تو انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اپنے آپ سے باہر نہ ہو، اپنے اندر رہے. جس انسان کو یہ آ گیا کہ اپنے اندر رہنا ہے تو اپنے اندر سما گیا نا. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ ایک عجیب قصہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ زمین پر جبریل آئے، جبریل اترے اور پرانا دوست مل گیا. کون؟ ابلیس. ابلیس بھی آخر وہیں رہتا تھا اور جبریل بھی وہیں تھے. ابلیس کو اتارا گیا، زمین میں چکر کھاتا رہا، مخلوقات کو گمراہ کرتا رہا، لیکن خاک چھانتا رہا. جس خاک کو حقیر سمجھا اسی کو چھانتا رہا. تو اتفاق سے کسی پیغمبر پر اس وقت جبریل آئے ہوں گے تو جبریل کی کہیں ملاقات ہو گئی پرانے ساتھی سے. تو جبریل کیا تھے؟ اللہ کے مقرب فرشتے. تو مقرب جو ہے اس میں خیر ہوتی ہے. مقرب ہوتا ہے نا، اللہ کا قرب یافتہ، اس میں تو خیر ہی ہوتا ہے نا. تو جبریل سے ایک خیر کی آہ اٹھی، ایک خیر کا جذبہ اٹھا اور ابلیس کو آواز دی کہ وہ میرے پرانے ساتھی. مطلب یہ تھا کہ میں اب بھی راز بتا دوں کہ کس طرح پھر سے تو راضی کر سکے. اس نے کیا چاہا کہ یہ کسی طرح توبہ کر لے اور پھر ہم اللہ کے حضور سفارش کر دیں. تو آواز دی، ہم دمیں دیرینا، اے میرے پرانے ساتھی، تو جو یہاں آیا اور یہ جہان دیکھا اور پہلے جہان اوپر تھا. ہم دمیں دیرینا، اے میرے پرانے ساتھی، ہم دمیں دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. یہ جہان جو ہے اس کی دو خصوصیتیں ہیں کہ رنگ اور خوشبو. یہ وہاں نہیں، وہاں رنگ نہیں، وہاں نور کے جلوے ہیں، لیکن یہ رنگ اور سمیت خوشبو. اس کو کہا کہ یہ جہان رنگ و بو ہے. تو جبریل نے کہا کہ ہم تمہیں دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. تو اس نے فوراً جواب دیا، سوز و ساز و درد داغ و جستجو و آرزو. اس پوری دنیا کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، سوز و ساز. یہاں سوز بھی ہے اور ساز بھی ہے، یہاں ترانے بھی بجتے ہیں اور ماتم کی سبیں بجتی ہیں. لوگ فوت ہونے والے عزیزوں کو رخصت بھی کرتے ہیں اور یہاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں. یہ جہان کیا ہے؟ کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ ہو. یہاں درد بھی ہے اور داغ بھی ہے، جستجو بھی ہے اور آرزو بھی. وہاں آرزویں نہیں، وہاں حقیقت کے جلوے ہیں، عطاؤں کی بارش. لیکن اے پرانے ساتھی، یہ جہان جس میں تو رہتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دلوں پر داغ نہیں، ایسا کوئی نہیں جسے جدائی کے صدمے نہیں دیکھے. ہم تمہیں دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. جواب، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. تو جبریل نے کہا، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو. ہم فرشتے آسمانوں میں جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو کبھی کبھی تیری بات ہوتی ہے. ایک ہوتا تھا، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو. کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو.
اگر کپڑا پھٹ جائے تو رفو بھی کرا لیتے ہیں نا. تو کیا نہیں ممکن، کیا یہ ممکن نہیں کہ تیرا چاک کے دامن ہو رفو؟ تیرا کپڑا جو پھٹ گیا، تیرا دامن جو چاک ہو گیا، یہ پھر رفو ہو جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ تو جبریل کی طرف سے صدا کیا اٹھی؟ خیر کی، خیر کی. تو معلوم ہوا کہ خیر والے دوسروں کی بھی خیر ڈھونڈتے ہیں. جو دوسرے کی خیر کی بجائے اور برائی سوچے وہ خود خیر پر نہیں. آسمان والوں کی فطرت اور جبریل کی فطرت، اس نے ابلیس کی خیر چاہی یا کہ اور گرے. یہاں دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں کہ اپنے بھائی بھی اگر کہیں ایک دفعہ کسی آزمائش میں آ جائیں اور تکلیف کا شکار ہوں تو کیا کرتے ہیں کہ گرنے والے کو ایک دھکا اور دو. انسان اپنی فطرت میں اتنا گر چکا کہ گرنے والے کو ایک دھکا اور دو. یہ کوئی فطرت ہے؟ اوپر کے جہان والوں کی فطرت یہی ہے کہ جبریل نے کہا اے میرے ساتھی، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک کے دامن ہو رفو؟ اب جب ابلیس کو دھکا لگا نا، اس کے دماغ کو دھکا لگا، سوچا تو اسے کہا آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز. آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سر مست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. کر گیا سر مست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. سبو کہتے ہیں سراہی کو، کہ میری بدن کی سراہی ٹوٹ گئی اور پانی باہر آ گیا، یعنی میں اپنے آپ سے باہر آ گیا. یہ سرکشی کی داستان ہے. سرکشی کیا ہے کہ سراہی کے اوپر گردن لمبی سی ٹوٹ گئی اور پانی باہر آ گیا. اے جبریل میں اپنے آپ سے باہر آ گیا تھا، اپنے آپ سے باہر آ گیا تھا. اور گناہ تو دھلتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ سے باہر آ جائے، اپنے غرور اور تکبر میں باہر آ گئے، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. اب گزر میرا وہاں ممکن نہیں، ممکن نہیں. اب گزر میرا وہاں ممکن نہیں، ممکن نہیں. اس قدر خاموش ہے وہ عالم بے خاکوں کو، جس کی نومیدی سے وہ سوچے درون کائنات تک نہ تو اس کے لیے بہتر اعلان تک نہ تو اس نے اپنی بات سنائی. تو پھر جبریل تو مجسم خیر تھا نا، اس نے کہا کہ اس کو کہا کہ تیری قسمت میں نہ ہی نہ لکھے، نہ ہی نہ. میں تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا کہ پرانے ساتھی کو ایک دفعہ پھر دعوت دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ ماہ رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی توبہ کی صورت تو نکلے. اور تم اب بھی